السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین، میری ماں بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ جو بھی مجھے دیکھ رہے ہیں، آج پہلے کی دو ویڈیو میں، اس سے پہلے ویڈیو میں بار بار یہی بتا رہا تھا، میں لفظ اللہ پر ویڈیو بناؤں گا، انشاءاللہ بہت جلدی بناؤں گا۔ تو آج لفظ اللہ پر انشاءاللہ بات کروں گا۔ لفظ اللہ نام ہے، اللہ اللہ کیا ہے؟ اسم ہے، نام ہے۔ جیسا آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، رب کا برابری کا کوئی نہیں، رب کا جوڑ کا کوئی نہیں، اللہ کوئی مثال نہیں ہے، اللہ واحد ہے، اکیلا ہے، اس کا کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی برابر نہیں ہے، بے نیاز ہے۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ، محبوب بتا دیجیے، قل بتا دیجیے، اللہ احد، وہ اکیلا ہے، اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے، لم یلد ولم یولد، نہ وہ کسی کی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی جوڑ کا برابر کا کوئی نہیں ہے، اللہ کوئی مثال نہیں ہے۔ لفظ اللہ اس میں نام ہے، لفظ اللہ اس میں نام ہے۔ جیسا آپ لوگ کو سمجھانے کے لیے، جیسا کسی نے کہا مسجد، مسجد کہتے ہوئے آپ لوگ کیا سمجھ میں آتا ہے کہ مسجد اللہ گھر ہے، مسجد کہتے سمجھ میں آ جائے گا کہ ایک گھر ہوگا، اندر محراب ہوگا، مصلی ہوگا، ممبر ہوگا، قرآن مقدس رکھی ہوگی، تسبیح ہوں گے، لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، مسجد میں زور سے بات نہیں کر سکتے، مسجد میں دنیا در کی بات نہیں کرنا چاہیے، حرام ہے، اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کہتے ہیں آپ کو سب کچھ سمجھ میں آ جائے گا، مسجد کی ساری خوبی، ساری فضیلت، سب کچھ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ اگر کوئی انسان آپ سے پوچھے اللہ کون ہے، پورا ویڈیو کو دیکھے سمجھے، ایمان خراب نہ کرے، پورا ویڈیو کو دیکھے پہلے۔ کوئی پوچھے آپ کو اللہ کون ہے، اللہ کہتے ہیں، آپ کے دماغ میں سمجھ میں کیا آتا ہے؟ اس کے لیے یہ پہلے دو ویڈیو اس کے لیے بنایا تاکہ آپ سمجھے اللہ کہتے ہیں، آپ کو سمجھ میں کیا آتا ہے۔ اللہ نام ہے، اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں ہے، کوئی میننگ نہیں ہے، کسی علماء نے، کسی مفسر نے، کسی نے نہیں کی۔ جہاں بھی دیکھیں گے الحمدللہ رب العالمین، اللہ کے لیے ساری تعریفیں سجاوار ہے، رب العالمین، الحمدللہ، اللہ کے لیے ساری تعریفیں ہیں۔ لفظ اللہ جہاں بھی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم للہ ما فی السماوات، جہاں بھی اللہ لفظ ہے، اللہ کا مطلب اللہ ہی ترجمہ ہے، دوسرا کچھ ترجمہ کسی نے کیا ہی نہیں، کسی علماء نے نہیں کیا۔ لفظ اللہ کا کوئی ترجمہ نہیں، اللہ اس میں نام ہے، اسی نام میں لفظ اللہ میں سب کچھ سمایا ہوا ہے۔ رحیم کون؟ اللہ۔ کریم کرم کرنے والے کون؟ اللہ۔ غفور کون؟ اللہ، معاف کرنے والا۔ غفار کون؟ اللہ۔ ستار کون؟ اللہ۔ قہار کون؟ اللہ۔ وہاب کون؟ اللہ۔ رزاق کون؟ اللہ۔ سب کچھ لفظ اللہ میں سمایا ہوا ہے۔ تو جب جیسا مسجد کہتے ہیں، آپ کو پورا مسجد کی ساری خوبیاں، اس کے اندر کے سب کچھ آپ کو جیسا دماغ میں آ جاتا ہے، دل و دماغ میں بیٹھ جاتا ہے آپ کی۔ اسکول کہتے ہیں، آپ کو کچھ سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں ایسا ہوگا، برینچ ہوگا، کھڑکی ہوگا، دروازہ ہوگا، ماسٹر پڑھاتا ہوگا، بچے پڑھتے ہوں گے۔ مدرسہ، مسجد، خانقاہ، مدرسہ کہے تو ہاں بچے کیا دینی تعلیمات لیتے، دینی معلومات کے لیے آتے، پڑھائی کرتے، استاد ہوں گے، پڑھاتے ہوں گے۔ خانقاہ بولے تو پیر صاحب بیٹھتے ہوں گے، مریدین کو سبق دیتے ہوں گے، تعلیم دیتے ہوں گے۔ ایسا یہ آپ لوگ سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اللہ کا میں پہلے کہا، اللہ کا کوئی جوڑی، کوئی مثال کچھ بھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی جوڑ، کوئی مثال کچھ بھی نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو سب کو اللہ کی ضرورت ہے، بے نیاز ہے۔ بے نیاز کا مطلب وہی ہے، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، سب کو اس کی ضرورت ہے۔ تو لفظ اللہ جب کہتے ہو نا، اللہ 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 کر رہے ہو، اللہ اللہ کرو گے تو اس کا ثواب، اس میں نام ہے، پڑھنے کا ثواب ضرور ملے گا آپ کو، لیکن روحانی جو اندر روحانی فیض پہنچنا چاہیے لفظ اللہ اللہ کرنے پہ، وہ نہیں پہنچے گا آپ کا۔ ایک مثال ادھارن کے طور پہ، جیسا یہ سمجھ لیجیے بندوق ہے، یہ سمجھا رہا آپ لوگ، جیسے یہ بندوق ہے، AK-47 مان لیجیے اس کو، AK-47 ہے یہ۔ اگر یہ میرے پاس ہے AK-47 اور پورا لوڈنگ کر کے، پورا گولی وولی، پورا سب سامان میرے ساتھ میں ہے،
तो जंगल में नहीं, कहीं भी मैं चला जाऊँगा, अगर ये मुझे चलाने आता है तो। क्यों? कि इसके अंदर AK-47 से मैंने, कोई डर कि मेरे बाजू में नहीं आएगा, कोई भी नहीं आएगा, बिंदास होकर चला जाऊँगा, शेर, हाथी कोई भी आएगा मार दूँगा, ये लोहे का। इसके ऊपर आपको इतना अकीदा, या कोई बड़ा मंत्री से, कोई बड़ा नेता से, पुलिस ऑफिसर से, किसी से अगर पहचान हो, तो आदमी एकदम थोड़ा अकड़ता है, अरे मेरा तो पहचान फलाना से है, मुझे कोई टेंशन नहीं है। समझ रहे हैं आप, मैं क्या बोल रहा हूँ उसको समझे। तो ये सब दुनियादारी के लोगों से, मतलब जो कुछ भी नहीं कर सकता, खुद की भरोसा नहीं, कब उसकी रूह निकल जाए, कब कहाँ पे उसकी मर जाए, क्या हो जाए, कुछ नहीं पता, किसी को भी नहीं पता। अल्लाह किसी को बुरी हादसे, बुरी मौतों से अल्लाह हिफाजत फरमाए, तो वो समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसका खुद का ठिकाना नहीं है, वो जिसके ऊपर वो उछल रहा है, छाती चौड़ा कर रहा है, उसका खुद का ठिकाना नहीं है, कब क्या कहाँ क्या होगा उसका। हर कदम कदम मौत उसका पीछा कर रहा है, उसको पता ही नहीं है उसके ऊपर क्या आकड़ने का है, उसके ऊपर क्या गुरूर, क्या तकब्बुर, क्या घमंड करना है सामने वाले के ऊपर। तो ये सब आप लोग को समझाने के लिए, ये सब चीज़ों पर आदमी इतना अकड़ता है। तो सोचिए, अल्लाह, अगर अल्लाह को अपने दिल में बसा लिया, अल्लाह को दिल में बसा लिया, हिफाजत करने वाला वही, सलामत रखने वाला वही, रोज़ी देने वाला वही, तकलीफ़ देने वाला वही, अच्छा करने वाला वही, बीमार करने वाला वही, आपको इज़्ज़त दिलाने वाला वही, ज़िल्लत दिलाने वाला वही, दौलत दिलाने वाला वही, गरीब बनाने वाला वही, हर चीज़ लफ्ज़ अल्लाह में। दुनिया की ये अल्लाह की सिफ़त ही नाम, सिफ़त किसे कहते हैं? एक इंसान है, आप लोगों को समझाने के लिए, एक इंसान है, वो हाफिज़ भी है, कारी भी है, मौलाना भी है, मुफ्ती भी है, मुहद्दिस भी है, मुफस्सिर भी है, मुहक्किक भी है, मुज्तहिद भी है, पीर साहब भी है। समझ रहे हैं आप, एक इंसान में कितनी खूबी हो गई। तो ये समझाने के लिए आप लोगों को, तो लफ्ज़ अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नाम है, एक ही नाम है, इसी नाम में सब कुछ समाया हुआ है। रहमान भी वही है, रहीम भी वही है, करीम भी वही है, सत्तार भी वही है, गफूर भी वही है, वदूद भी वही है, हय्युल क़य्यूम भी वही है, जुल जलाल इकराम भी वही है, मुज़िल भी वही है, मुइज़्ज़ु भी वही है, शाफ़ी वही है, शिफा देने वाला भी वही है। समझ रहे हैं आप। तो जब लफ्ज़ अल्लाह अल्लाह करते हो ना, तो जब लफ्ज़ अल्लाह करो ना, तो सोचो सब कुछ तुम्हारी नहीं, पूरी दुनिया, सारी दुनिया उसी कब्ज़ा कुदरत में समाया हुआ है। समझे, लफ्ज़ अल्लाह को पहचाने, लफ्ज़ अल्लाह को पहचान कर अल्लाह अल्लाह करेंगे ना, थोड़ा समझ के, तो आपको रूहानी फौज पहुँचेगा। जब अल्लाह अल्लाह करें ना, तो अल्लाह कहते समझ आए, पूरा सब कुछ, आपके चाहने नाचने से कुछ नहीं होगा, सब वही, जब रब चाहेगा वही होगा, सब काम बनाने वाला वही है, बिगाड़ने वाला सब वही है। जब समझ के, ये दिल में अकीदा रख के, यकीन रख के जब अल्लाह अल्लाह करेंगे ना आप, जब अल्लाह अल्लाह करेंगे, तो इंशाअल्लाह उसकी रूहानी फैज़ आप लोगों को पहुँचेगा। लफ्ज़ अल्लाह में सब कुछ समाया हुआ है, सब कुछ। लफ्ज़ अल्लाह का कोई तर्जमा किसी उलमा ने नहीं किया, लेकिन रहमान का तर्जमा किया है, रहीम का तर्जमा किया है, करीम का किया है, सत्तार का किया है, गफूर का किया है। ये अल्लाह ताला रब्बुल इज़्ज़त के सब सिफ़ाती नाम है, ये रब की खूबियाँ है, ये सब कुछ रब करते हैं। रब करीम भी है, करम करते, रहीम भी है, रहम करते, हाफिज़ भी है, हिफाजत करते, खबीर भी है, सब खबर रखते, सलामू या सलामू, सलामत रखने वाले। तो हर चीज़ जब लफ्ज़ अल्लाह कहे ना, आज के बाद जब लफ्ज़ अल्लाह कहे, तो दिमाग में तस्वर में ऐसा लेके आ जाइए, सब कुछ दुनिया मेरी भी, सब कुछ सारी दुनिया का हर कुछ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की कब्ज़ा कुदरत में है। रब जो चाहे वो करे। इसके लिए अल्लाह का बन जाओ, अल्लाह को दिल में बसाओ, अल्लाह को समझो। तो अल्लाह को पहचान के अल्लाह अल्लाह करेंगे, तो उसका बेशक फैज़ पहुँचेगा, आपका दुनिया भी बदल जाएगा और आखिरत भी बदलेगा, आपकी ईमान में मजबूती आएगी। सब कुछ, या शाफ़ियों, ऐ शिफा देने वाले, राफ़ियों, ऐ बुलंदी देने वाले, इज़्ज़त शोहरत बुलंदी देने वाले, या गनीयू, ऐ दौलत वाले, गनी दौलत वाले, या रज़्ज़ाक़, ऐ रिज़्क़ देने वाले। किसकी सिफ़त नाम है? अल्लाह की, सब अल्लाह देते। तो जब लफ्ज़ अल्लाह पढ़े, लफ्ज़ अल्लाह कहे, तो समझ जाए मेरे सब कुछ, अच्छा बुरा, मेरी का ज़िंदगी मौत, अच्छाई बुराई, मेरा सब कुछ, मेरा तरक्की, मेरी कारोबार, मेरी इज़्ज़त, मेरी ज़िल्लत, सब कुछ मेरे रब के हाथ में। तो क्यों ना और रब का बन जाए। जो जितना ज़्यादा सिर्फ अल्लाह से डर लो, सिर्फ अल्लाह से डर लोगे, तो दुनिया में किसी से डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर अल्लाह से बंदा डर लिया,
جو اللہ سے سچ مچ اللہ سے ڈرتا ہے نا سچے دل سے، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے وہ۔ اللہ والوں کو دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، اولیاء کرام کو شیروں کی سواری کرتے تھے، دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اللہ والوں کو ایسا بھی دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، اور بہت سارے ایسے واقعہ ہے، مجھے وقت نہیں مل پا رہا صرف ویڈیو بنا، میرے پاس کتاب رکھا ہوا ہے تذکرۃ الاولیاء، بہت سارے علماء کرام کے اس میں۔ اگر سوئی گر گیا تو کپڑا سلتے ہوئے سوئی گر گیا، بولے میرا سوئی لے کے آؤ، سونے کا سوئی لے کے آیا مچھلیوں نے، بولے نہیں مجھے میری وہی سوئی چاہیے۔ اللہ والوں کی یہ اللہ والوں کی صفات ہے، اللہ نے یہ سب اپنی اولیاء کو اپنے دوستوں کو یہ اللہ نے کرامت دے کے رکھی ہے۔ سب اپنی پھر اصلی سوئی اٹھا کے لے کے آتے، پانی کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے، ہوا کے اوپر مصلی بچھا کے نماز پڑھ لیتے، سمندر میں صبر کر لیتے۔ اللہ کی ساری مخلوق ساری کائنات یہ سب اللہ کی ہے۔ تو جو اللہ سے سچ مچ ڈرے گا نا، وہ کسی سے اس کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، سب کچھ اس سے ڈرتے، سب کچھ۔ اللہ کی ڈر صحیح معنی میں اللہ کے ڈر دل میں بسا کے دیکھو، اور صحیح معنی میں جو اللہ سے ڈرے گا وہ کوئی برا نہیں کرے گا۔ جب بتا رہا تھا نا پہلے آپ لوگوں کو، امت مسلمہ کیوں نیک راہ پر نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایمان ہی صحیح نہیں ہے۔ تو اللہ سے صحیح معنی میں ڈرو، جس سے ڈرنا کہتے ہیں۔ اللہ سے آپ ڈر لو گے، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرو گے تو نماز پڑھو گے، اللہ سے ڈرو گے آپ جھوٹ نہیں بولو گے، اللہ سے ڈرو گے تو کسی کو دھوکے بازی نہیں کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو کسی کو فریب نہیں کرو گے، اللہ سے ڈرو گے تو کسی کا حق مار کے نہیں کھاؤ گے، اللہ سے ڈرو گے تو کسی کے ساتھ غلط نہیں کرو گے۔ اللہ سے اگر ڈرو گے تو نیک کام کرنے کی آپ کی اندر خواہش پیدا ہوگا دل میں۔ اللہ سے ڈرو گے تو نماز کے وقت پہ آپ کو نماز کی یاد آئے گی، نماز پڑھنے کا دل کرے گا۔ یہ ڈرنا کہتے ہیں، ڈرنا اسے کہتے ہیں۔ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈرو گے تو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، ادھر ادھر کسی کے سامنے سر جھکانے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہے، اللہ وہ سر کسی کے سامنے جھکنے دیتا ہی نہیں، اللہ کی شان کے خلاف ہی۔ اللہ نے قرآن میں کیا فرمایا؟ ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک سنیں، بے شک نماز انسان کو برائیوں سے، نماز کیا کرتا ہے؟ نمازی کو بے حیائی برائیوں سے روکتا ہے۔ اگر نماز ہی پڑھ رہا ہے بندہ، جھوٹ بول رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، فریب کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، مکاری کر رہا ہے، سمجھو اس کی نماز نہیں ہو رہی ہے، نماز میں کمی ہے، اس کی ایمان میں کمی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا، اللہ کا کلام ہے، رب نے قرآن میں فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائیوں سے روکتا ہے۔ اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کا ارشاد ہے۔ تو اگر نماز ہی پڑھا غلط کرا، سمجھو اس کی نماز صحیح نہیں ہے، اس کی ایمان میں کمی ہے، ایمان صحیح نہیں ہے اس کی۔ اگر نماز پڑھے اگر غلط کام یہ کر ہی نہیں سکتا، قرآن کا ارشاد ہے، اللہ کا ارشاد ہے، قرآن کا آیات ہے یہ، سمجھے آپ؟ اللہ سے ڈرے، جس دن اللہ سے ڈر لیے سچی معنی میں جسے ڈرنا کہتے، رب کی عزت کی قسم، آپ کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، دنیا آپ سے ڈرے گی، دنیا آپ سے ڈرے گی۔ میری بات کو یقین جانے، میری بات کو سمجھے، میری بات کو مانے۔ جو بھی بھائی میرے ویڈیو دیکھ رہے وہ سمجھ جاؤ، ابھی دوبارہ جب اللہ کہیں گے نا تو سمجھ جانا، آپ کی زندگی موت، آپ کی اچھائی برائی، آپ کی ترقی، آپ کی بربادی، آپ کی کامیابی، آپ کی گھر بار، آپ کی کیا ساری دنیا کی سب کچھ اللہ رب العزت کی قبضہ قدرت میں ہے۔ جب آپ کے دل میں یہ عقیدہ ہوگا، اللہ 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 کریں گے نا کہ میں جس رب کا نام لے رہا ہوں اس کی قبضہ قدرت میں سب کچھ ہے، تو آپ کو یہ روحانی فیض پہنچے گا، پھر آپ برائیوں سے بچیں گے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ یہ سب کون آپ کو یہ سب باتیں اتنا بتائے گا، سمجھائے گا؟ کوشش کرتا ہوں، ہمیشہ کوشش کرتا ہوں، کتاب بیٹھ کے مطالعہ کرتا ہوں، پڑھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے وہ باتیں لاؤں جس سے آپ لوگ کی ایمان مضبوط ہو، عقیدہ مضبوط ہو، آپ لوگ کی عمل میں اضافہ ہو، آپ کو دنیا اور آخرت میں آپ لوگ کو فائدہ ہو۔ ہر وہ باتیں میں آپ لوگ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔ یہ سب باتیں، یہ سب ویڈیو کو اپنی بھائیوں تک شیئر کیا کرے، اور چینل میں پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب کر لے۔ بہت ساری ایسی وظیفہ ہے، بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ لوگ کے سامنے لاتا رہوں گا میں لوگ۔ اور جو بھائی میرا سبسکرائب کیے ہیں، ویڈیو دیکھتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، کمنٹ کرتے ہیں، بھائیوں کی بہت بہت تہ دل سے شکریہ۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پروردگار رب قدیر اپنے حبیب کی آل کے صدقے میں تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی جان مال عزت آپ لوگ کی حفاظت فرمائے، اور جو بھی بیمار ہے مولا کریم سب کو شفاء کاملہ و عاجل عطا فرمائے۔ جن کے والدین با حیات ہے، مولا کریم ان کی حیاتی میں، ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، اور اچھی صحت تندرستی عطا فرمائے۔ جن کے والدین اس دنیا سے کچھ کر چکے، مولا کریم ان کی مغفرت فرمائے۔ جو بے اولاد ہے، اللہ انہیں نیک صاحب اولاد عطا فرمائے، اور جو بہنیں بنا شادی کے بیٹی ہے گھر میں، مولا کریم
اچھا نیک جوڑا عطا فرمائے. چلیے دعا کریں میرے لیے, میں بھی دعا کرتا ہوں, اور آپ لوگ میری مدد کے لیے وہی کریں, چینل کو سبسکرائب کریں, اپنی بھائی سے سبسکرائب کرائے, اور ویڈیو کو لائک شیئر کریں. چلیے ملتے ہیں انشاءاللہ دوسرے ویڈیو میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.